اس کا مفہوم ہے تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ ایک مشہور روایت ہے جو تقریباً ہر بچے کو، ہر بڑے کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہم نے بارہا بار سنی، پڑھی، دیکھی، لیکن اس پہ غور کبھی نہیں کیا۔ پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، اس کے الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے۔ بہترین اس شخص کو بولا جا رہا ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور جو سکھائے۔ سیکھنے والا پہلے بہترین ہے، سکھانے والا بعد میں۔ ویسے استاد کا رتبہ شاگرد سے زیادہ ہے، لیکن اگر اس روایت پہ غور کیا جائے تو پڑھنے والا جو سیکھ رہا ہے نا، اس کا رتبہ استاد سے بلند محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اس کو بہترین کہا جا رہا ہے۔ تو مختصر فقط ہے، صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنا مقام پہچانیں۔ آپ لوگ اپنا مقام پہچانیں۔ صرف کسی قسم کی کسی تعلیم کے لیے روایات میں یہ نہیں آتا کہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ صرف قرآن کے طالب علم کے لیے، جو قرآن کا علم سیکھنے نکلتا ہے، احادیث کا علم سیکھنے نکلتا ہے، چرند پرند، پانی کی مخلوقات، ہوا کی تمام، غرض یہ کہ تمام اللہ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے علم کے بارے میں روایات میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی آپ کا ایک مقام ہے، اپنا مقام پہچانیے اور اس پر اپنے آپ کو پورا اتاریے۔ یہ نہیں کہ ایک مقام مل گیا، جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آج آپ کے ایک اور ساتھی نے اس کو مکمل کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے یہ اس کو انشاءاللہ ساتھ دے کر چلے گا، اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے گا۔ اس کے والدین بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ خود ماشاءاللہ بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ قاری صاحب اس کے جنہوں نے محنت کروائی، ٹوٹل جو اس میں شامل ہوا، جس چیز کی کاوش تھی، سارے مبارکباد کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنا مقام پہچانیے، آپ جدا نظر آئیں۔ آپ حفظ کے بچے ہیں یا آپ حافظ قرآن ہیں، آپ میں اور آپ کے دوسرے بہن بھائیوں میں، آپ کے کزنز وغیرہ میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ محسوس ہو کہ یہ قرآن کا طالب علم ہے، یہ 8 کلاس کا طالب علم، یہ قرآن کا طالب علم، یہ انجینئر ہے۔ فرق محسوس ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے خود کروانا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام تم میں سے بہترین ہے وہ شخص، آپ بہترین لوگ ہیں۔ تو آپ اگر اپنا مقام نہیں شو کروائیں گے نا تو لوگ بھی عزت بھی نہیں کریں گے۔ آج معاشرے میں حافظ قرآن کی عزت نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود نہیں کرواتا۔ کیوں نہیں کرواتا؟ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں حافظ کون ہے، غیر حافظ کون ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی غیر مسلم پوچھتا تھا نا کہ قرآن کیا ہے، تو وہ یہ نہیں پڑھ کے نہیں سناتے، کہتے تھے وہ جا رہا ہے۔ کوئی صحابی گزرا ہوتا تھا نا، مثال دیتے تھے وہ قرآن جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنی چال میں، اپنے لباس میں، اپنی ڈھال میں، اپنے وضاقتہ میں، آپ علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، قرآن مجید کی فرامین کی روشنی میں اگر اپنے آپ کو لے آئیں گے تو لوگ ابھی بھی کہیں گے یہ قرآن جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے یہ حافظ جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مومن جا رہا ہے، بولیں گے یہ قرآن جا رہا ہے۔ تو اس بات پہ اپنے آپ کو لے کر آئیں اور آگے ڈبل محنت کریں۔ جن کا مکمل ہو چکا ہے وہ بھی محنت کریں، اور جو ابھی کر رہے ہیں ان کو ڈبل محنت کرنی چاہیے کہ جلد از جلد وہ اپنا یہ ٹارگیٹ مکمل کریں اور پھر آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس سے نوازے۔ اور ایک آخری چھوٹی سی روایت سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت والے دن نامہ اعمال جو ہے نا وہ تل رہے ہوں گے، اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کا جو گناہوں والا پلڑا ہے نا وہ بھاری ہوگا، اور یہ فیصلہ یقینی ہو چکا ہوگا کہ یہ اب جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کو خود پتہ چل جائے گا میرا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ فرشتے اس کو جہنم کے جو داروغے ہیں اس کو جہنم کی طرف لے کر جانے لگیں گے کہ اچانک ایک غیبی برسات ہوگی، ایک غیبی برسات ہوگی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں، اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور فرشتے اس کو واپس جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اس کو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سوال کرے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا تو جہنم میں جانا یقینی ہو چکا تھا، یہ اچانک کیسے کایا پلٹ گئی؟ تو فرشتے اس کو بتائیں گے
کہ جو تم دنیا میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے یہ اس کا اجر ملا، یہ اس کا اجر باقی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. تو یہ جو آپ لوگوں کا پڑھنا پڑھانا ہے یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، انشاءاللہ آخر میں بھی فائدہ دے گا. یہ ایسی تعلیم ہے کہ اگر آپ اپنا سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو ثواب ہو رہا ہے. آپ انگلش کی کتاب لے کے بیٹھے جتنا مرضی پڑھتے ہیں کوئی ثواب نہیں. اردو کی کتاب ہم منع نہیں کر رہے کہ وہ نہ پڑھیں، تعلیم ضروری ہے، وہ بھی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہر چیز کا علم آنا ضروری ہے. لیکن صرف فرق یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، اس سے آپ اپنی ضرورت کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں نے صبح سبق سنانا ہے، میں نے صبح منزل سنانی ہے، میں نے سب کی وہ آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں اور آپ کا ثواب والا فائدہ بھی ہو رہا ہے. دوسری جو سی مرضی بک لے لے جتنی مرضی سے پڑھتے ہیں کوئی ثواب نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.